مومن کون ہوتے ہیں جی؟ ان کی پہلی نشانی انما المؤمنون الذین، پکے مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر پاک جب غصے میں ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ کہتے تھے یار عمر نو ٹھنڈا کیویں کریے؟ وہ کہتے سن قرآن پڑھو عمر موم ہو جائے گا۔ تو قرآن سن کے نرم ہو جانا، قرآن سن کے بدل جانا، یہ مومن کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتہم ایمانا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں، یعنی تفسیر ترجمے کے ساتھ، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیول اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو نشانیاں ہوگی جی۔ تیسری، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، قرآن سن کے ان کا بھروسہ بھی رب پر بڑھ جاتا ہے۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن نماز کے بغیر رہ سکتا؟ 5ویں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو، یہ جو 5 ہے نا، دیکھو کتنی بار ایمان کا ذکر آ گیا جی۔ انما المؤمنون 1، زادتہم ایمانا 2، 5 صفتیں بیان کر 5 ہوگی نا، تو اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے پکے مومن، یہ ہے حق مومن، یہ ہیں سچے مومن۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، ان کے لیے اللہ کے پاس بڑے درجے ہیں اور ان کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ اور یہ جو دنیا میں انہوں نے مال دیا ہے تو ورزق کریم، میں بھی رزق کریم عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے مومنوں کی علامات 5 اور اس کا رزلٹ ہے۔ اسلام ہے باہر کی چیز کا، اسلام نام ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، اور ایمان ہے اندر کی چیز کا، باہر اقرار ہو اسلام ہے، اندر تصدیق ہو یہ ایمان ہے۔ بولو جی، اندر تصدیق ہو یہ اسلام کا۔ تو پتہ چل گیا کہ نام مسلمانوں والا ہے، ہم مسلمان ملک ہے، مسلمان علاقے میں رہ رہے ہیں۔ ایمان کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی پھر حضور نے نشانیاں بتائی ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، ایماندار جو ہوگا وہ خیانت نہیں کرے گا۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، ایماندار دھوکہ بازی نہیں کرے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا قال ثلاث من کن وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 کام کر لو اللہ ایمان کا مزہ عطا فرما دے گا۔ ساڈے علاقے چ چنگی شے کھا کے کہندے نے چس آ گئی، سواد آ گیا، مزہ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے 3 کام کرو ایمان دی بھی چس آ جائے گی۔ اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ، ایمان کی چس آ جائے گی۔ وَأَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، پہلا کام اللہ رسول سے محبت کرو، سب سے بڑھ کر کرو۔ دوسرا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، جس کسی سے بھی محبت کرو اللہ کی خاطر کرو۔ تیسرا، اگر اللہ تمہیں برائی سے نکال کر اچھائی میں لے آئے، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن قَذَفَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، دوبارہ اس برائی میں، کفر میں، بے ایمانی میں جانا تمہیں ایسا برا لگتا ہو جیسے زندہ آدمی کو دہکتی آگ میں جل جانا برا لگتا ہے۔ یہ 3 کام کرو اللہ دنیا میں ایمان کا مزہ عطا فرمائے گا۔ من احب للہ، جو محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض للہ، جو بغض رکھے اللہ کے لیے، اور ومنع للہ، جو نہ دے تو بولو تو صحیح، جو نہ دے تو، اور جڑا بولے نہیں اللہ واسطے نہیں آخر، جڑا چپ رہے کوئی حال ہی تو۔ اللہ مومنوں کی نشانیاں حضور بتا رہے ہیں کہ من احب للہ، جو محبت کرے تو، وابغض للہ، بغض رکھے تو، ومنع للہ، نہ دے تو، واعطى للہ، دے تو، فقد استکمل الایمان، جو یہ 4 صفتیں پیدا کرے گا حضور نے فرمایا اللہ اس کا ایمان کامل فرما دیتا ہے۔ بولو ایمان مکمل ہو گیا، بولو جی ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہ ہے صفتوں سے پتہ چلے گا کہ اندر ایمان نہیں، بولو نا یار، صفتوں سے پتہ چلے گا کہ اندر ایمان۔ 3 چھوٹی سی بتا دوں اور،
5 وہ نشانیاں، 3 اور 5 کتنی ہو گئی؟ 8 اور 4 اور ڈالو کتنی ہو گئی؟ اس میں 3 اور ڈالو کتنی ہو جائے گی؟ 15۔ یہ کیڑے سکول پڑھے ہو؟ اچھا میں عرض کر رہا تھا جناب، میں 15 پوری کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، میں نے کہا نا عملوں سے پتہ چلے گا اندر کیا ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، وہ بولے تو اچھی بات بولے وگرنہ خاموش ہو جائے۔ یہ بک بک کر رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے، گندی باتیں کر رہا ہے، سمجھو ایمان ہے۔ اور اگر بولے تو اچھی بات بولے، خیر کی بات بولے، درود بولے، کلمہ بولے، تلاوت قرآن بولے، صحابہ کا ذکر بولے، اہل بیت کا ذکر بولے، اولیاء کے چرچے کرے، تو سمجھ لو اندر ایمان ہے۔ اور دوسری صفت من کان یؤمن باللہ، اس میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، دیکھو آپ کو ایک بات شغل کی آ گئی، ہم نے ہنس لیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہر وقت ہر بات میں ہنسنا، یا ایک بندے نے مسجد میں آتے ہی یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میں جب آؤں گا تو سب کو ہنساؤں گا، تو یہ کام جائز ہے؟ سمجھ لو یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ ایمان ہو تو اچھی بات کرے، کبھی کبھی تو حضرت عمر بھی فرمایا کرتے تھے یار سیریس باتیں بہت ہو گئی، کوئی دل لگی کی بات بھی کر دو، اور کوئی ہنسانے والی بات بھی کر دو، کبھی کبھی تو ہونی چاہیے۔ پر ہر نماز پر، ہر وقت، ہر محفل میں، ہر مجلس میں کہ یہ دکان میں بیٹھے ہوں، گاہکوں سے ڈیلنگ کر رہے ہوں اور میں جا کے چٹکلے سنانے شروع کر دیں، تو یہ بھی کہیں گے قاری صاحب کو خدا کا خوف کرو، مقام دیکھو میں کیا کر رہا ہوں اور آپ، تو یہ بھی سوچا کریں کہ ہم کیا۔ کل دعا ہو رہی تھی بڑی، اور یہاں بار بار وہ تو باسی آئی ہے تو ڈاکے نو، اگر نہیں ڈک سکتا تو کم از کم آواز تو قابو میں کر بھئی، آواز قبضے میں ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بار بار آواز نہیں کر رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اس بیٹھنے والے بھائی کو پتہ ہی نہیں میں بیٹھا کہاں ہوں، کس حالت میں بیٹھا ہوں۔ یہ آواز آنا غیر اختیاری، اور جب بھی آپ کو باسی آنے لگے آپ جہنم کو یاد کریں، باسی وسی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تھانے میں بیٹھ کر کبھی باسی، جنہوں ہتھ کڑی لگی وہ باسیاں لے گا، ان دوسرے والے نانی بھی یاد ہے، پر اللہ کے گھر میں کچھ تو خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو چلو باسی آ گئی کوئی بات نہیں، یہ چھینک آ گئی، مگر وہ جو اس کو تو کنٹرول کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ یہ مومن کی نشانی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، دوسری نشانی فلیحسن جارہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ 15ویں نشانی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے، اور لفظ ہے فلیکرم، اکرام کرے۔ عزت تو غیر مسلم کی بھی کرنی چاہیے جو سیلف رسپیکٹ ہے، مگر یہاں اکرام ہے۔ بولو کیا ہے؟ میرے منڈے کا نام ہی اکرام ہے، تسی وہ تو نہیں کہہ رہے ہو؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ اکرام۔ بولو کیا کرنا ہے؟ اکرام۔ اور اکرام کا کیا مطلب ہے؟ کہ آنے والے کو کچھ کھلایا پلایا جائے۔ روٹی تو نہیں کھانی، چاہ لے آواں، بیٹی دھمکی لا رہے ہیں تو لے آنا، پہلے پوچھے گا جی پھر میں دودھ لے آواں، بوتل لے آواں، بھائی تو جوڑا کچھ لے آنا لے آنا، ایڈیاں دھمکیاں کیوں لا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو چیز پڑی ہو اس کے سامنے رکھ دے، کھائے گا ہمارا ثواب تب بھی پکا، نہیں کھائے گا ہمارا اجر پھر بھی پکا ہے۔ لو جی آئی صاحب، میں نے مومن کی 15 نشانیاں بیان کر دی جی۔ سر ایک کوشچن ہے میرا، ایمان دے جڑے دو سٹیپ نے، ہاں جی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جی جی، اقرار تے کلمہ پڑھنا، جی جی۔ تصدیق بالقلب کی چیز ہے؟ تصدیق بالقلب، سب سے پہلے تو اندر یقین رکھے کہ جو کچھ قرآن حدیث میں ہے وہ حق اور سچ ہے، اور دوسرا تصدیق بالقلب ہے کہ اپنے اس پر عمل بھی، اس کی میں نے 15 نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اور وہ میں نے سارے جمع کر رکھے ہیں، کبھی انشاءاللہ میں آپ کو سنا دوں گا سارے ہی سارے۔ فرمایا ادنا ایمان کا شعبہ تو یہ ہے
کہ راستے میں تکلیف والی چیز ہٹا دی جائے. اور سب سے بڑا شعبہ لا الہ، اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. اور الطہور شطر الایمان، صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ ہو گیا کس کے؟ جی 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 ایک آدمی ہے پنچر دے باہر میں جی جی کام کرتا ہے، غریب آدمی ہے لیکن وہ کار بھی نہیں پوری ہوتی. جی جی اسی سمجھنے ہیں کہ کار کا مستحق کو دینی چاہیے. جی جی میں نہیں سمجھتا کہ وہ 10 کے بدلے. جی ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. بھائی امانت صاحب فرما رہے ہیں کہ جو کسی کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ تو بالکل ضروری. زکوٰۃ کا تعلق آپ کا رب سے ہے. جی ہاں، آپ کس کے لیے دے رہے ہیں جی؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے دے رہے ہیں. ہاں جہاں ڈاؤٹ ہو کہ یہ بندہ مستحق ہے، پر اس کے مستحق نہ ہونے کی دلیل بھی ہمارے پاس ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مستحق ہوں، تو پھر اس کو بتا دو کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، دیکھ لے اگر تو مستحق ہے تو لگے گی، اگر تو مستحق نہیں ہے اپنی بات میں جھوٹا ہوا تو تجھے حساب اس صورت میں بتا سکتے ہیں، وگرنہ بتانے کی ضرورت ہے. اس میں تو بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی سید پر ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے کہ اس کا چارہ، تو اس کو بھی بن بتائے بغیر بتلائے اس کو بھی ہم یہ میں اس پر دلائل رکھتا ہوں اور میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں. اب وہ مال خمس نہیں ہے جو سیدوں کو ملا کرتا تھا. اب تو انڈیا کے علماء نے تو فتویٰ دے دیا ہے کہ سید اگر غریب ہے، مزدور ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ مال خمس کا سسٹم ہی ختم ہو گیا جس پر حضور سیدوں کو دیا کرتے تھے. مگر ہم پاکستانی علماء زیادہ تر اس بات پر قائم ہیں کہ معاشرے کو سیدوں کی ویسے خدمت کرنی چاہیے، ان کو زکوٰۃ سے بچا کے رکھنا چاہیے. زکوٰۃ مال کی میل ہے. دوسرا سوال کیا تھا اس میں؟ ایک تو بتانے والا تھا. ہاں دوسرا یہ فرما رہے تھے کہ ایک بندہ کمائی تو کرتا ہے مگر اس کی پوری اب پوری نہیں پڑتی، اس کا شرعی معیار ہوگا. ہمارے والا معیار ہے، بولو نا، ہمارے والا معیار ہے. مثلاً اب حاجی صاحب کے گھر میں مرغ و مسلم پکتا ہے، آپ کے ہاں متنجن پکتا ہے، اور میں بھی یہی معیار بنا لوں تو پھر مجھے زکوٰۃ لگتی دائرے میں رہ کر نا، جس میں فاقہ نہ آئے، جس میں بھوک نہ آئے. اگر وہ گزارا چل رہا ہے تو میں مستحق نصاب، مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں. اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کی بیوی کے پاس زیور تو نہیں ہے، اور اس کے گھر میں اللہ تللے تو نہیں چل رہے یہ جو اضافی سامان ہے، کہیں وہ نہ ہو کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچاؤ اور ہم زکوٰۃ دیتے پھر رہے ہوں. تو جب آپ نے کسی ایسے شخص کو دینا ہو تو کسی مفتی اور عالم دین سے مشورہ کر لیا کرے کہ جناب یہ مسئلہ ہے کیا دوں، تو پھر بے شک اس سے تصدیق تحقیق وغیرہ کر کے دے دیا کرے. بے شک جس کی محنت کرتا ہے، کماتا ہے اور اس کی پوری نہیں پڑتی، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے. بولو اس کو زکوٰۃ اور اس کو دینی چاہیے. زکوٰۃ دینے واسطے لت ٹوٹی ہونی ضروری اور انا ہونا ضروری. ہاں یہ میری بچپن کا واقعہ ہے. مدرسے سے چھٹی کر کے جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے اور ایک وہ نبینہ آ گیا، پتہ نہیں تھا یہ نبینہ کہ نہیں. اس وقت 5 کا نوٹ تھا، پتہ ہے نا 5 کا نوٹ یاد ہے، وہ تھا. تو وہ مولوی صاحب نے پہلے اس کو یوں یوں کیا آنکھوں میں، یوں یوں یوں. میں کہا کی گل ہے؟ کہندا ہن چیک تے کر لئیے انا ہے کہ نہیں ہے. تو میں کہا ہن تیرے 5 واسطے اوریجنل انا ہونا ضروری ہے. دیکھو نا اللہ نے ایک صفت بیان کی ہے، وسائلین، جو تم سے سوال کرے. بولو جو تم سے وہ باقی لولے لگڑے معذور بعد میں گنے ہیں، یہ بھی ایک قسم ہے کہ جو آپ سے مانگنے آئے ہیں، ہاتھ پھیلا دیے. تو ضروری نہیں زکوٰۃ ہے کوئی اور بھی کچھ دے دو اور مدد کر دو. زکوٰۃ کے لیے تو دیکھنا پڑے گا کہ مستحق ہے یا، مگر سوال تو کر بیٹھا ہے نا، تو سائل کو بھی خالی موڑنا کریموں کا طریقہ، اچھے لوگ اس کو بھی خالی نہیں موڑتے. یہ ہو گیا جناب. اور جی کوئی؟ چلو جی آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.